تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ ایسی بات جو میں نے نہ کہی ہو، کوئی بندہ میری ذات سے منسوب کر کے وہ بات آگے پھیلا دے یا کہہ دے تو اپنا ٹھکانہ وہ دوزخ سمجھے۔ اب کچھ باتیں میں آپ کو، جو جنرل باتیں چل رہی ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر، وہ کیا چل رہی ہیں؟ یہ آپ اس بات کو، اس اچھی بات کو 10 لوگوں کو بھیجیں گے تو آپ کو خوشخبری ملے گی، آپ 20 لوگوں کو آگے بھیجیں گے تو آپ کو خوشخبری ملے گی، 50 لوگوں کو آگے، یہ فلاں بزرگ نے ایک خواب دیکھی، مدینہ منورہ میں ایک بندہ رہتا تھا، اس نے رات کو خواب دیکھی، اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ملے، نبی علیہ السلام نے اس کو خواب میں فرمایا، واللہ علم اس نے خواب دیکھی یا نہیں دیکھی، وہ کون شخص ہے خواب دیکھنے والا، ہمیں تو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ آگے لکھا یہ جاتا ہے کہ اگر اس بات کو آپ پھیلاؤ گے تو آپ کو چند دنوں میں خوشخبری مل جائے گی۔ میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی میری بہنوں اور بیٹیوں، وہ بات پھیلانے سے کیا خوب بہتر ہے قرآن کی آیت کو آگے بھیجا جائے۔ اس بات کو آگے بھیجنے سے لاکھ درجے بہتر ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مستند جو حدیث پاک ہے اس کو آگے بھیجا جائے۔ اس بات کو آگے پھیلانے سے لاکھ درجے بہتر ہے کسی ولی اللہ کے قول کو آگے بھیجا جائے۔ کہنا یہ چاہوں گا، ایسی باتوں کو اگنور کر دیا کریں، حدیث پاک تصدیق کر لیا کریں کسی ادارے سے، کسی تنظیم سے کہ یہ حدیث پاک ٹھیک، اپنے مسلک کی تنظیم سے کریں گے تو مسلک کی حدیثوں کا اختلاف اپنا مسلک والا تو نہیں کرے گا، غیر مسلک مست ہے کو کرے گا۔ ایسی باتیں جو کسی کے مسلک کا اختلاف نہیں ہے، نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، روزے کے بارے میں، گناہوں کو چھوڑنے کے بارے میں، شراب کے بارے میں، برائی کے بارے میں، ایسی باتیں تو سبھی کی کامن ہیں، وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبند ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل تشیع ہو، جو گناہوں کو روکنے والی باتیں ہیں وہ تو سبھی کے لیے برابر ہیں۔ مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر ہیں،